کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فیصلے کیمروں کے سامنے نہیں ہوتے بلکہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی سفارت کاری کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو نظر تو نہیں آتی لیکن جس کے اثرات بہت بہت گہرے ہیں۔ جی، یہ اسماعیلی ائمہ کی خاموش سفارت کاری کی دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیں اس ایک سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کیا سب سے اہم امن مذاکرات وہی ہوتے ہیں جن کی خبر ہم تک کبھی پہنچتی ہی نہیں؟ یہی سوال اصل میں آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اچھا، اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہ امن کی ایک ایسی میراث ہے جو کوئی نئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی حکمت عملی نہیں ہے۔ صدیوں سے اسماعیلی قیادت کے لیے امن، علم اور رواداری یہ صرف الفاظ نہیں رہے بلکہ یہ ان کا ایک بنیادی فلسفہ رہا ہے، ایک ایسا اصول جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اور یہ میراث آپ کہہ سکتے ہیں ایک اٹوٹ زنجیر کی طرح ہے۔ فاطمی دور میں سفارتکاری کی بنیاد رکھی گئی، پھر امام مستنصر باللہ کی قیادت سے ہوتی ہوئی یہ آغا خان چوہارم کے جدید ادارہ جاتی کام تک پہنچی، اور آج شہزادہ رحیم آغا خان اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مطلب نسل در نسل یہ فلسفہ زندہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں ذرا اس سفارتی حکمت عملی کی تاریخی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ فاطمی دور میں ائمہ کا کردار اکثر عوامی نظروں سے دوری رہتا تھا، مطلب پس پردہ، لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ بہت اہم اور آپ کہہ لیں فیصلہ کن ہوتے تھے۔ اور سمجھیں، یہیں سے خاموش سفارت کاری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں ان کا کردار کتنا اہم تھا، اندازہ لگائیں۔ وہ خفیہ سفارتی معاہدوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور اہم امن مذاکرات کی قیادت بھی۔ لیکن شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلم اور غیر مسلم طاقتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے، جہاں جھگڑوں پر ہمیشہ بات چیت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ امن قائم کرنے کا ایک عملی طریقہ تھا۔ اور یہی تاریخی روایت آج ایک جدید فن، ایک ماڈرن آرٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جسے ہم خاموش سفارت کاری یا سائلنٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو آخر یہ خاموش سفارتکاری ہے کیا چیز؟ سیدھے سادے لفظوں میں یہ معاملات کو سلجھانے کا وہ طریقہ ہے جہاں سب سے اہم بات چیت اور مذاکرات میڈیا کی نظروں سے دور نجی سطح پر ہوتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے: امن اور افہام و تفہم کو فروغ دینا۔ اس روایت کی ایک بہترین مثال ہمیں ابھی حال ہی میں دیکھنے کو ملی جب شہزادہ رحیم آغا خان نے مصر کے صدر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس حکمت عملی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ تھا ترقیاتی تعاون اور معاشی شراکت داری پر بات چیت، لیکن اصل اور خاموش ایجنڈا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امن، فلسطین کا بحران اور پورے خطے میں استحکام، یہی دو سطحیں ہیں، ایک جو سب کو نظر آتی ہے اور ایک جو خاموشی سے کام کرتی ہے، اور یہی اس سفارتکاری کا اصل جوہر ہے۔ تو اس نجی سفارتکاری کا اثر صرف دو رہنماؤں کی ایک ملاقات تک محدود نہیں رہتا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر کیسے ایک روشنی کا مینار بن سکتی ہے۔ اچھا، ابھی حال ہی میں کئی یورپی ممالک نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک خود مختار ریاست تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی پیش رفت ہے نا؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا پھر یہ اس وسیع تر اخلاقی رہنمائی کا نتیجہ ہے جو پس پردہ کام کر رہی تھی؟ دیکھیں، جو ماخذ ہے اس کے مطابق یہ اخلاقی رہنمائی ایک پورے عمل کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ خاموش سفارتی رابطوں سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ عالمی رہنماؤں میں انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر کو ابھارتی ہے، اور آخر میں مکالمے اور باہمی احترام پر مبنی ایک نیا عالمی بیانیہ بناتی ہے۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑا ہوا عمل ہے۔ اور اس ساری کاوش کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ایسی دنیا ہے جسے ماخذ میں یوں بیان کیا گیا ہے: ظلم اور منافقت سے بھری دنیا میں چمکتی ہوئی روشنی کا ایک مینار۔ اور شاید یہ بات سچ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلیاں ہمیشہ خاموشی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔
کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فیصلے کیمروں کے سامنے نہیں ہوتے بلکہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی سفارت کاری کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو نظر تو نہیں آتی لیکن جس کے اثرات بہت بہت گہرے ہیں۔ جی، یہ اسماعیلی ائمہ کی خاموش سفارت کاری کی دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیں اس ایک سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کیا سب سے اہم امن مذاکرات وہی ہوتے ہیں جن کی خبر ہم تک کبھی پہنچتی ہی نہیں؟ یہی سوال اصل میں آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اچھا، اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ یہ امن کی ایک ایسی میراث ہے جو کوئی نئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی حکمت عملی نہیں ہے۔ صدیوں سے اسماعیلی قیادت کے لیے امن، علم اور رواداری یہ صرف الفاظ نہیں رہے بلکہ یہ ان کا ایک بنیادی فلسفہ رہا ہے، ایک ایسا اصول جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اور یہ میراث آپ کہہ سکتے ہیں ایک اٹوٹ زنجیر کی طرح ہے۔ فاطمی دور میں سفارتکاری کی بنیاد رکھی گئی، پھر امام مستنصر باللہ کی قیادت سے ہوتی ہوئی یہ آغا خان چوہارم کے جدید ادارہ جاتی کام تک پہنچی، اور آج شہزادہ رحیم آغا خان اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مطلب نسل در نسل یہ فلسفہ زندہ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ چلیں ذرا اس سفارتی حکمت عملی کی تاریخی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ فاطمی دور میں ائمہ کا کردار اکثر عوامی نظروں سے دوری رہتا تھا، مطلب پس پردہ، لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ بہت اہم اور آپ کہہ لیں فیصلہ کن ہوتے تھے۔ اور سمجھیں، یہیں سے خاموش سفارت کاری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں ان کا کردار کتنا اہم تھا، اندازہ لگائیں۔ وہ خفیہ سفارتی معاہدوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور اہم امن مذاکرات کی قیادت بھی۔ لیکن شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلم اور غیر مسلم طاقتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے، جہاں جھگڑوں پر ہمیشہ بات چیت کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ امن قائم کرنے کا ایک عملی طریقہ تھا۔ اور یہی تاریخی روایت آج ایک جدید فن، ایک ماڈرن آرٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے، جسے ہم خاموش سفارت کاری یا سائلنٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ تو آخر یہ خاموش سفارتکاری ہے کیا چیز؟ سیدھے سادے لفظوں میں یہ معاملات کو سلجھانے کا وہ طریقہ ہے جہاں سب سے اہم بات چیت اور مذاکرات میڈیا کی نظروں سے دور نجی سطح پر ہوتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے: امن اور افہام و تفہم کو فروغ دینا۔ اس روایت کی ایک بہترین مثال ہمیں ابھی حال ہی میں دیکھنے کو ملی جب شہزادہ رحیم آغا خان نے مصر کے صدر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس حکمت عملی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ تھا ترقیاتی تعاون اور معاشی شراکت داری پر بات چیت، لیکن اصل اور خاموش ایجنڈا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امن، فلسطین کا بحران اور پورے خطے میں استحکام۔ یہی دو سطحیں ہیں، ایک جو سب کو نظر آتی ہے اور ایک جو خاموشی سے کام کرتی ہے، اور یہی اس سفارتکاری کا اصل جوہر ہے۔ تو اس نجی سفارتکاری کا اثر صرف دو رہنماؤں کی ایک ملاقات تک محدود نہیں رہتا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر کیسے ایک روشنی کا مینار بن سکتی ہے۔ اچھا، ابھی حال ہی میں کئی یورپی ممالک نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک خود مختار ریاست تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی پیش رفت ہے نا؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب محض ایک اتفاق ہے یا پھر یہ اس وسیع تر اخلاقی رہنمائی کا نتیجہ ہے جو پس پردہ کام کر رہی تھی؟ دیکھیں، جو ماخذ ہے اس کے مطابق یہ اخلاقی رہنمائی ایک پورے عمل کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ خاموش سفارتی رابطوں سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ عالمی رہنماؤں میں انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر کو ابھارتی ہے، اور آخر میں مکالمے اور باہمی احترام پر مبنی ایک نیا عالمی بیانیہ بناتی ہے۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑا ہوا عمل ہے۔ اور اس ساری کاوش کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ایسی دنیا ہے جسے ماخذ میں یوں بیان کیا گیا ہے: ظلم اور منافقت سے بھری دنیا میں چمکتی ہوئی روشنی کا ایک مینار۔ اور شاید یہ بات سچ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلیاں ہمیشہ خاموشی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔